یہ اندر کی حرص کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق خواہشات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق مال کے ساتھ ہو۔ خواہشات بھی پوری ہونے والی نہیں ہے، کبھی انسان کے دل میں آتا ہے میری یہ خواہش پوری ہو جائے تو مجھے سکون مل جائے گا، نہیں، اگر وہ خواہش اللہ کے دین کے خلاف ہے، اللہ کی نافرمانی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، تو خدا کی قسم ایک خواہش پوری کریں گے اس طرح کی کئی پیدا ہو جائیں گی، دل مچلے گا، تڑپے گا، بے قرار ہوگا، پریشان ہوگا، دل کو سکون نہیں ملے گا۔ ہر چیز کی ایک غذا ہوتی ہے۔ مجھے اگر پیاس لگی ہے تو کھانے سے پیاس نہیں دور ہوگی، پیاس دور کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ مجھے اگر بھوک لگی ہے تو پانی پینے سے بھوک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بھوک کو مٹانے کے لیے کوئی فروٹ، کوئی غذا، کوئی دودھ، کوئی کھانا، کوئی چاول، اس طرح کی چیزیں میری بھوک کو مٹا سکتے ہیں۔ ہم غلط طریقے سے اپنے دل کی جو پیاس ہے اس کو بجھانے میں لگے ہیں۔ ہمارا دل اصل میں اللہ کے رہنے کی جگہ کے لیے اللہ کے رہنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان فی الجسد لمضغہ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ بے قرار ہو جائے، پریشان ہو جائے، خراب ہو جائے تو سارے جسم میں بے قراری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو دل کی غذا اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کا دین ہے۔ روح کی غذا اللہ کی فرما برداری ہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی روح کو اور بے چین کرے گی اور تڑپائے گی، کبھی دلی سکون نہیں ملے گا موسیقی سے۔ ہم اپنے دلوں کی راحت موسیقی میں ڈھونڈتے ہیں، گانے بجانے میں ڈھونڈتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھنے میں ڈھونڈتے ہیں، غلط تصویریں دیکھنے میں ڈھونڈتے ہیں، نہیں ہوگا کبھی، یہ پیاس نہیں بجھے گی۔ اس کی پیاس بجھے گی اللہ سے صلح کرنے سے، اللہ سے لو لگانے سے، اللہ سے دوستی کرنے سے۔ ایک کافر بھی اپنے دل کی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے، دلی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے گناہوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور ایک مومن بھی وہی راستہ اختیار کرے۔ ہے کوئی سمجھ میں آنے والی بات؟ اس کا تو یقین ہے کہ میرے سارے معاملات کا حل اللہ کے پاس ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہماری بیماریوں کا علاج اسی کے پاس ہے، ہمارے دلی سکون اسی کے پاس ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کا سامان اور اسباب اسی کے پاس ہے، ہماری عزت کے اسباب اسی کے پاس ہیں۔ وہ چاہے تو ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے، چاہے تو ذلت کے نقشوں میں عزت اور عزت کے نقشوں میں ذلیل کر دے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اسی کے پاس ہے ہمارا سب کچھ۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درخت سے اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کہ میری بیماریوں کے مسائل ہیں، میرے قرضوں کے مسائل ہیں، میری بیٹیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، میرے بیٹوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، میری ذہنی ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کیا اس کا علم اللہ کو نہیں ہے کیا؟ یا کیا وہ نعوذ باللہ عاجز آ گیا میرے مسائل حل کرنے؟ ساری کائنات کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مچھلیوں کو سمندروں کے اندر، حشرات کو اور موذی جانوروں کو زمین کی تہہ کے اندر کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جانوروں کو، درندوں کو جنگلوں کے اندر کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ کیا میری صبح شام کی 2 روٹیاں دینے سے وہ عاجز آ جائے گا؟ میرے 1,00,000 2 لاکھ کے قرضے پورے کرنے سے وہ پریشان ہو جائے گا؟ نہیں میرے محترم بھائیو دوستو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسائل کا حل اس راستے سے کبھی تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم اسباب میں لگے ہوئے ہیں، بس یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، ایک کام پورا ہوتا ہے، دوسرا کام نکل آتا ہے، دوسرا پورا ہوتا ہے، تیسرا نکل آتا ہے، یوں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک 40 سال کی زندگی گزر گئی، 50 سال کی گزر گئی، 70 سال کی زندگی گزر گئی، اور میری پریشانیاں ختم نہ ہوئیں بلکہ بڑھتی چلی گئیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی،
مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن راہوں کے ذریعے سے، جن اسباب کے ذریعے سے میں اپنے مسائل کا حل چاہتا ہوں، ان اسباب میں وہ حل رکھا ہی نہیں۔ او بھائی، اس گولی میں میرے دل کی بیماری کی دوا ہے ہی نہیں، علاج ہے ہی نہیں، تو میں اس طرح کی 6 گولیاں ڈیلی کھا لوں، نہیں سکون ملے گا۔ بھی درد ہے تو درد والی ٹیبلٹ چاہیے، بخار ہے تو بخار والی ٹیبلٹ چاہیے۔ اگر میں دل کا مریض ہوں، ہارٹ پیشنٹ ہوں، تو دل والی دوائی چاہیے۔ اگر دلی سکون چاہتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اس کے علاوہ مل ہی نہیں سکتا۔ قرآن و حدیث تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ ہم نے مشاہدہ بھی کر کے دیکھ لیا، ہم نے دنیا کو بھی دیکھ لیا، تاریخ کو بھی پڑھ کے دیکھ لیا۔ قارون کے پاس کتنی دولت تھی، اسے دلی اطمینان حاصل ہو سکا؟ نہیں ہو سکا۔ فرعون جو پوری دنیا کے اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اتنا اس کے پاس حکومت بھی تھی، فوجیں بھی تھی، طاقت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، جوانی بھی تھی، اسباب بھی تھے، لیکن اللہ نے اسے ذلیل کر کے دکھایا۔ نمرود کے پاس دنیا کی حکومت تھی، وہ ذلیل ہو کے رہ گیا۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صبح کی ہوتی تھی، شام کی نہیں ہوتی تھی، شام کی ہوتی تھی، صبح کی نہیں ہوتی تھی، وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان بن کے چلا گیا۔ صحابہ ایسے بھی ہیں، پتے کھاتے تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا صحابہ کے اوپر، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی، پتے کھاتے تھے، درختوں کے پتے۔ اور کتابوں میں آتا ہے وہ مینگنیاں کرتے تھے، پتوں کو کھا کر مینگنیاں کرتے تھے، پخانا نہیں آتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، لیکن وہ کائنات کے سب سے کامیاب ترین لوگ گزرے ہیں، اور معیار بنایا اللہ نے ان کے ایمان کو، ان کی زندگی کو۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر تم لوگ بھی سکون چاہتے ہو، دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، تو ان صحابہ کے پیچھے چلو۔ غربت کے باوجود، سہولیات نہ ہونے کے باوجود، عہدے ڈگری نہ ہونے کے باوجود، گھر مکان کپڑا نہ ہونے کے باوجود، اللہ نے انہیں کائنات کا سردار بنایا۔ تو یہی راستہ ہے، اور انہوں نے دنیا پہ حکومت کر کے دکھائی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 64,65,000 مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، جو آدھی دنیا سے زیادہ رقبہ بنتا ہے۔ انہی غربت والے وسائل سے وہ اتنا اعلیٰ مقام پہ پہنچے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں، ہمارے مسائل کا حل بھی آج کے مسائل ہوں، چاہے مستقبل میں 100 سال کے بعد جو مسائل ہمارے جو لوگ یہاں ہوں گے ان کے جو مسائل ہوں، ان سب کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ صحابہ یا جتنے بھی ایمان والے جنہوں نے دنیا میں شہرت عزت پائی، وہ ان کی وجہ کیا تھی کہ وہ صاحب قرآن تھے، قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے تھے، اپنی شادیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنی تنہائیوں میں، مجموع میں، ہر جگہ، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی میں، سیاست میں، حکومت میں، دکانداری میں، ذمہ داری میں، ہر موڑ پر انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہوا تھا، اور قرآن کی تعلیمات کو امام بنا کے وہ چل رہے تھے۔ اور ہم جو ذلیل ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، کہ ہم نے قرآن کو صرف چومنے تک رکھا ہوا ہے، بس صبح زیارت کر لی، چوم لیا، بس یہ حق ادا ہو گیا۔ کہ صرف قرآن کو اللہ نے چومنے کے لیے بھیجا تھا دنیا میں، کہ صبح بس اس کو چوم لو، اس کے غلاف کو، بس حق ادا ہو گیا۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ زندگی کے اصولوں کی کتاب ہے۔ چاہے اس انسان کا تعلق جس معاشرے سے ہو، جس طبقے سے ہو، جس فیملی سے ہو، جس خاندان سے ہو، جس قوم سے ہو، یہ قرآن اس کے لیے رہبر ہے۔ جس دور سے ہو، یہ نہیں ہے کہ سائنسی دور آ گیا تو قرآنی تعلیمات نعوذ باللہ ماند پڑ گئے، یا ان کے اصول اور فلسفے جو ہے وہ ماند پڑ گئے، وہ اب پوری طرح نعوذ باللہ کارآمد نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، جس طرح قرآن 1500 سال پہلے کامیابی کا ضامن تھا، اسی طرح آج بھی کامیابی کا ضامن ہے، اور قیامت تک کامیابی کا ضامن رہے گا۔ کہ ہماری سائنس جتنا ترقی کر جائے، ہمارے کاروبار جتنا عروج پہ پہنچ جائے،
ہم جتنا نئی ایجادات کر لیں، جتنا سہولتوں کے دور میں آ جائیں، ہماری کامیابی اسی کتاب کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ھدی للناس بلاغ للناس، یہ اللہ کا پیغام ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بھیجا ہے، ہر ایک کو جھنجھوڑ کے خطاب کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ان تعلیمات کو سینے سے لگائیں، ان کو اپنی زندگی کے اصول بنائیں۔ اس کے لیے ایک مبارک چانس ہے رمضان المبارک کا مہینہ، گولڈن چانس ہے اللہ سے جڑنے کے لیے، اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بڑی محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور گناہوں سے پاک رہنے والوں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔